تصور کیجئے مدینہ منورہ کا ایک گھر، باہر ہزاروں باغیوں کا پہرا ہے، اندر ایک بزرگ ہستی تلاوت قرآن میں مگن ہے، باہر تلواریں نیام سے باہر ہے، لیکن اس گھر کے اندر صرف صبر اور حیا کا پہرا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ آج موت سامنے ہے۔ وہ چاہتے تو مسلمانوں کو لڑنے کا حکم دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے امت کے خون کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کون تھے وہ عظیم انسان اور ان کی آخری خواہش کیا تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم باب کو کھولیں گے جو ہر مسلمان کی آنکھ کو نم کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، وہ عظیم ہستی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو النورین کا لقب دیا، سخاوت کی مثال۔ وہ وقت یاد کریں جب مدینہ منورہ میں پانی کی شدید قلت تھی اور یہودی کنویں بیر روما کا مالک مسلمانوں کو مہنگے داموں میں پانی دیتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی جمع پونجی سے وہ کنواں خرید کر اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ قربانی اسلام کی پہلی ہجرت سے لے کر تبوک کے لشکر کی تیاری تک آپ کا مال ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے حاضر رہا۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے مشکل وقت میں بھی کبھی اپنا مفاد نہیں دیکھا۔ صبر کا امتحان۔ خلافت کے آخری دور میں کچھ سازشی لوگوں نے فتنہ پھیلایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی دھمکیاں دی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کے دفاع کے لیے تیار تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خون بہے۔ شہادت کا منظر۔ محاصرے کا عالم یہ تھا کہ آپ کے گھر پر پانی اور خوراک پہنچنا بند ہو گئی تھی۔ آپ کئی روز تک روزے کی حالت میں رہے۔ خواب کی بشارت۔ شہادت سے ایک رات پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے فرمایا، اے عثمان صبر کرو، آج افطار ہمارے پاس کرو گے۔ آخری لمحات۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ حملہ آور اندر داخل ہوئے اور آپ کا خون قرآن کی ان آیات پر گرا جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، عنقریب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچا لے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ صبر، ایثار اور دین سے محبت کی ایک ایسی داستان ہے جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ انہوں نے اپنی جان دے کر امت کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ آج ہمیں بھی ان کی سیرت سے یہی سیکھنا چاہیے کہ دین اور اتحاد کے لیے قربانی کیسے دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مؤثر لگی تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کمنٹ میں رضی اللہ عنہ لکھ کر کریں، اور اس تاریخی واقعے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں۔